کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق فرمانا چاہا تو رب قدیر نے دو چیزوں کے مجموعے سے رب قدیر نے انسان کی تخلیق فرمائی. ایک ہے خاکی جسم اور دوسرا روح. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں، یہ احادیث سنتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب قدیر نے تخلیق فرمائی، جب ان کے مٹی کے پتلے کو بنا دیا تو ان میں حرکت نہیں تھی، ان میں گویائی نہیں تھی، ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، ان میں سننے کی سماعت نہیں تھی، ان میں چلنے کی طاقت نہ تھی. لیکن جب رب قدیر نے اس خاکی جسم کے بعد اس میں روح آدم کو ڈالا گیا تو پھر وہ دیکھتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ پھر رب کی بندگی بھی کرتا ہے، وہ جنت میں ٹہلتا ہوا بھی نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس روح کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام میں طاقت و توانائی آ جاتی ہے، اس روح کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس روح کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. انسان اپنے جسم پر تو محنت کرتا ہے لیکن روح پر محنت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہم نے کبھی اپنی روح پر محنت کی ہے؟ کبھی ہم نے رات کی تنہائی میں رب قدیر کے لیے اپنے کھانوں کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے رات کی تنہائی میں اپنی نیندوں کو چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے جسم سے محبت، ہمیں تو اپنے جسم کی طاقت سے محبت، ہمیں تو اپنے جسم کی خوبصورتی سے محبت. لیکن رب قدیر نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو بتا دیا کہ جسم تو اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس جسم کو اس وقت عزت دی جاتی ہے، جسم کو اس وقت فرشتوں کے سامنے عزت اور مقام دیا جاتا ہے جب اس جسم خاکی میں رب قدیر روح کو ڈال دیا کرتا ہے. پتا کیا چلا کہ روح عظمت رکھتی ہے، روح ایک مقام رکھتی ہے، روح ایک مرتبہ رکھا کرتی ہے. رب قدیر نے انسان کے جسم کو طاقت و توانائی کے لیے، غور سے سنیں، اسی پر میری گفتگو ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کا کام شروع ہونے والا ہے کہ رب قدیر نے انسان کے جسم کو توانائی طاقت کے لیے غذاؤں کا اہتمام فرمایا کہ تم یہ غذا کھا کر تم طاقت و توانائی حاصل کر سکتے ہو. کبھی کبھی ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی روشنی میں کمی نظر آتی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھا لیا کروں، وہ کھا لیا کروں. کبھی ہم جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ خون کی کمی ہے تو وہ کچھ اور طریقہ بتاتا ہے کہ یہ کھایا کروں، وہ کھایا کروں، جسم کی طاقت و توانائی بڑھ جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے جسم کی طاقت و توانائی کے لیے بے شمار چیزوں کو رکھا، لیکن جب روح کی توانائی کی بات آئی تو پھر وہ بے شمار چیزوں کو نہیں بلکہ اپنے ذکر کو رکھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، روحوں کا چین اللہ کا ذکر ہے. جسم طاقت و توانائی اختیار کر کے اللہ رب العزت کا نافرمان بن سکتا ہے، لیکن جب روح طاقت و توانائی اختیار کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں نیند نہیں ملتی لیکن تب بھی ہم تراویحوں کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں چین نہیں ملتا لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ ہمارے جسم کے پاس اب وہ غذا کا اہتمام نہ رہا، لیکن روح کو رب قدیر نے اپنے ذکر کے صدقے، روزے رکھنے کی بنیاد روحوں کو طاقت و توانائی دے دی. تو جب روح طاقت و توانائی اختیار کر گئی تو بندہ اگر کم بھی سوئے لیکن چین سے رہتا ہوا نظر آتا ہے. بندہ اگر کم کھائے تب بھی اس کی روح طاقت و توانائی کی بنیاد اپنے رب کو یاد کرتی بھی نظر آتی ہے. پتا کیا چلا کہ یہ ماہ رمضان المبارک جسم کا مہینہ نہیں بلکہ روحوں کا مہینہ ہے. اگر اس طرح سمجھیں، کیونکہ جسم کے لیے تو رب قدیر نے 11 مہینے عطا فرما دیے، کھاؤ پیو، لیکن 1 مہینہ روح کا رکھا کہ بندہ 1 مہینہ روح کو اگر تر و تازہ کر لے تو یہ پورے سال جسم کی حفاظت کرے گی. تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری کہ اس مہینے کو جانے نہ دیا جائے. 11 مہینے تو اللہ نے دے ہی دیے نا جسم کے لیے.
اس میں آپ کیا نہیں کرتے ہو، ہم کیا نہیں کرتے. 1 مہینہ صرف ہم روح کو دے دیں، اب تو صرف 15 دن باقی ہیں، صرف یہ 15 دن روح کو دے دیں تو انشاءاللہ تعالی پورا سال ہمارا جسم نافرمانی میں نہیں بلکہ فرما برداری میں گزرے گا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.